السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم کچھ شب برات کے بارے میں علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ کہ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ کہ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ کہ حضرت سیدنا امام بقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 زنا کا عادی، اور نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اس طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پیجامہ یعنی ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض اور کینہ رکھنے والوں پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ کہ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہو تو بالخصوص اس گناہ سے، ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج ہی اور ابھی سچی توبہ کر لے، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان سے معافی کی بھی ترکیب بنا لے۔ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزے رکھو، کہ بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے میں روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا؟ یہ اس وقت تک اللہ فرماتا ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ کہ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزے دار ہوں۔ کہ 14 شعبان کو عصر کی نماز کی جماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے، اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ جب تبدیل ہو تو آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ ذہن نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزار دیں۔ کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ کہ سبحان اللہ عز و جل۔ اس حکایت میں جہاں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت اور شرافت کا بھی ظہور ہے۔ کہ الحمدللہ عز و جل یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے یعنی برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔
اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اچھی اور ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔